وعلیکم السلام جی آ رہی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ رمضان کے احکام اور مسائل پہ ہم بات کر رہے تھے، اور کل کی طرح آج بھی اگر کسی کا کوشچن ہوگا تو آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور کل تو اتنا ٹائم نہیں تھا، تو آج کلاس کے اینڈ پہ باقاعدہ کوشچن آنسر جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ ان کو اینڈ کر کے پھر ہم کلاس اپنی ختم کریں گے۔ اور بعض اسٹوڈنٹس نے کل بتایا کہ ان کا جو ہے وہ مائک آن نہیں ہو رہا تھا یا ہینڈ ریز نہیں ہو رہا تھا، تو آج چیٹ میں لکھ کے بھی جو کوشچنز ہوں گے تو ان کو دیکھ کر آنسر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ احکام السحوری والافطار، سحری اور افطاری کے احکام۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے سنن نسائی میں کہ، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان سے ثابت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لا سیام لمن لم یجمع قبل الفجر، کہ اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے جو فجر سے پہلے نیت نہیں کرتا۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں اذا لم یجمع الرجل الصوم من اللیل فلا یصوم، کہ اگر کوئی شخص رات میں روزے کی نیت نہیں کرتا تو وہ روزہ نہ رکھے، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا کیا، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر کوئی شخص جو فرض روزہ ہے اس کی نیت میں متردد ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو ایک شخص بیمار ہے اور بیمار شخص کو کل جیسا کہ ہم نے پڑھا اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑے اور بعد میں قضا دے دے، وہ شخص لیکن بیمار روزہ رکھ لے تو روزہ تو ہو جائے گا نا۔ تو اگر ایک شخص بیمار شخص متردد ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، ابھی اسی تردد کا شکار ہے کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ فجر اس کی اس حال میں طلوع ہوئی ہے کہ وہ متردد تھا۔ تو فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے پختہ ارادہ کرنا یہ ضروری ہے، پختہ ارادہ کرنا، پختہ نیت کرنا ضروری ہے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کے ساتھ کئی اور احکام جڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص رات کو بیمار ہے اور رات کو وہ یہ کہتا ہے، سوچتا ہے دل میں کہ میں صبح سحری کے ٹائم جب اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا اگر میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں روزہ رکھوں گا، ادروائز میں روزہ نہیں رکھوں گا، اور رات کو وہ سو جاتا ہے اور سحری میں اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو فجر طلوع ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا، چاہے اس کی طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن فجر طلوع ہونے سے پہلے اس کی نیت جو ہے وہ کامل نہیں تھی، ارادہ پختہ نہیں تھا، تردد کا شکار تھا، تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو اس روزے کی قضا دینی پڑے گی۔ اور اب چونکہ وہ بیمار بھی نہیں رہا، وہ درست ہو گیا، تو اس دن وہ کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا، جیسا کہ کل یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ درست ہے، یعنی وہ بیمار نہیں ہے، اور رات کو سو گیا اور اس کا ارادہ ہے کہ اس نے صبح روزہ رکھنا ہے، اور صبح اس کی آنکھ نہیں کھلی سحری میں، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو فجر طلوع ہو چکی تھی، اذانیں ہو چکی تھی، تو اب اس کا روزہ درست ہے، اب نہ وہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا، اور اس کا روزہ ہوگا، اس لیے کہ رات کو سونے سے پہلے وہ پختہ ارادہ اور پختہ نیت کر کے سویا تھا کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے۔ اور یہی مسئلہ حیض والی عورت کے بارے میں بھی ہے، کہ ایک عورت ہے، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ رات میں اس کا حیض رک جانا ہے، رک جائے گا، اس کا حیض ختم ہو جائے گا، لیکن رات کو وہ تردد کا شکار ہے کہ شاید ختم ہوگا شاید نہیں ہوگا، صبح میں سحری میں اٹھ کے دیکھوں گی، اگر حیض رک گیا تو میں روزہ رکھوں گی کیونکہ اس پہ روزہ فرض ہوگا۔ تو اسی تردد میں وہ سو جاتی ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اور صبح جب اٹھتی ہے تو فجر طلوع ہو چکی ہوتی ہے اور حیض بھی رک چکا ہوتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو قضا دینی پڑے گی، اس لیے کہ رات کو اس کی نیت متردد تھی۔ البتہ اگر اس عورت کو یقین ہے کہ وہ رات کو پاک ہو جائے گی، اور سوتے ہوئے اس نے یقینی نیت کر لی کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے، اور اب صبح اس کی آنکھ نہیں کھلی سحری میں، طلوع فجر کے بعد آنکھ کھلی، تو اب اس کا روزہ درست ہے۔ تو یہ مسائل اس بات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ طلوع فجر سے پہلے پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے۔
دوسرا مسئلہ کیا ہے نیت کے بارے میں، وہ یہ کہ نیت الفاظ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، انسان دل میں جو سوچ لیتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کو نیت کہتے ہیں۔ ہم لوگ ہمارے زبان میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی نیت اچھی نہیں ہے، فلاں کی نیت بہت اچھی ہے، کیا مطلب؟ اس کے دل کا جو ارادہ ہے، دل میں جو وہ سوچتا ہے۔ تو نیت زبان سے نہیں ہوتی، کسی بھی عبادت کی نیت زبان کے ساتھ ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو نیت کی جاتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی اور قبلہ کی طرف میرا رخ ہے، تو یہ نبی علیہ السلام سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ آپ نماز کے لیے آئیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ فجر پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھنے لگے ہیں، سنتے پڑھنے لگے ہیں، یہی آپ کی نیت ہے، اللہ اکبر سے نماز شروع کریں۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو کیلنڈرز پہ لکھا ہوتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ کسی ضعیف روایت میں بھی یہ الفاظ نہیں ملتے۔ تو یہ بعض احکام تھے جو نیت سے متعلق تھے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں ہم۔ صوم المغمى علیہ والمجنون والنائم، جیسا کہ ہم نے کہا کہ نیت ضروری ہے روزہ رکھنے کے لیے، تو اگر کوئی شخص سحری سے پہلے سو جائے، مطلب کہ اس کی نیت تھی کہ اس نے روزہ رکھنا ہے، اور سحری سے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ لگ گئی، یا سحری کرنے کے بعد، سحری اس نے تھوڑا پہلے کر لیا، فار ایگزامپل ابھی آج کے دن میں 5:23 پہ روزہ بند ہوا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، تو اس نے سحری پہلے کر لی، 4:30 بجے کر لی، اور اس کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا، اس کا ارادہ ہے روزہ رکھنے کا، لیکن اس کو نیند کا غلبہ تھا، وہ سفر سے آیا تھا، یا جو اس نے میڈیسن لی تھی یا جو بھی تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، اور سارا دن وہ سویا رہا، اور اس کی آنکھ تب کھلی جب افطاری ہو چکی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا، اب سارا دن وہ سویا رہا ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا روزہ درست ہے، اس کا روزہ درست ہے، اس لیے کہ جو نائم ہے وہ مکلف ہے، نائم جو ہے وہ مکلف ہے، اور اس کو جگایا بھی جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کو جگانے والا کوئی نہیں تھا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، اس لیے اس کا روزہ درست تھا، اور اس کی نیت بھی تھی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے طلوع فجر سے پہلے، تو اس کا روزہ درست ہے۔ اب ایک شخص ہے جو مجنون ہے، اور مجنون سے مراد مکمل مجنون نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، کہ وہ دن کا کچھ حصہ ان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، دن کا کچھ حصہ ان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کی اگر عقل زائل ہو جائے روزے کی حالت میں، اور اسی اسنا میں اگر وہ کچھ کھا پی بھی لے، تو اس کا روزہ درست ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کی سارا دن عقل زائل رہی، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک سارا دن اس کی عقل زائل رہی اور عقل نہیں آئی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور اہل علم کے صحیح قول کے مطابق اس پہ قضا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی عقل زائل ہو جائے وہ مکلف ہی نہیں رہتا، تو جس دن اس کی عقل ہی نہیں تھی، اس کی عقل زائل ہو گئی تھی، تو وہ مجنون تھا، اور مجنون پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس پر قضا نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو بے ہوش ہو گیا اور سارا دن بے ہوش رہا، یعنی سحری سے پہلے وہ بے ہوش ہوا اور افطاری کے بعد تک وہ بے ہوش رہا، تو اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا، اور یہ سونے کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے کہ بے ہوش کو ہوش نہیں دلایا جا سکتا، جبکہ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، اب اس کا بھی روزہ نہیں ہے، لیکن اس پر قضا لازم ہے، لیکن اس پر قضا لازم ہے، اس لیے کہ یہ مکلف ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جو شخص بے ہوش ہو جائے وہ مکلف ہوتا ہے، یعنی شریعت اس پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو پاگل ہو جائے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی، پاگل پہ شریعت امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے اہل علم کا، بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ قضا نہیں دے گا، بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ وہ قضا نہیں دے گا، جیسا کہ یہ میں نے حاشیہ کے اندر دونوں قول تفصیل کے ساتھ نقل کر دیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہ قول ذکر کیا، اور یہ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ وہ اپنے مائک صاف کر لیں پلیز۔ اچھا، جنون اور اغماء میں فرق، جیسا کہ میں نے ایک فرق یہ بتایا کہ جنون اور اغماء میں یہ فرق ہے کہ جنون جو ہے وہ اس سے تکلیف زائل ہو جاتی ہے، یعنی مکلف نہیں رہتا وہ، جبکہ بے ہوش پہ جو تکلیف ہے، تکلیف سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو شریعت
لاگو کیا اس کو تکلیف کہتے ہیں، اور جس پر شریعت لاگو ہے اسے مکلف کہتے ہیں، تو اس پر شریعت لاگو ہوتی ہے۔ اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو اغماء ہے، بے ہوشی ہے، یہ انبیاء کے لیے جائز ہے، یعنی کسی نبی پر بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے، لیکن جنون نبی پر طاری نہیں ہو سکتا، جنون سے انبیاء پاک ہوتے ہیں۔ سحری اور افطاری کے مسائل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا مسئلہ سحری کے مسائل میں سے یہ ہے کہ سحری کھانا مستحب ہے، اکل السحوری مستحب، اکل السحوری مستحب یہ حدیث انس، اس لیے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، آپ نے فرمایا سحری کرو کہ بے شک ان فی السحور برکہ، کہ بے شک سحری میں برکت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سنت موقدہ ہے، اور ایک اور حدیث بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ سحری کھانا سنت موقدہ ہے، اور وہ حدیث عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہے، وہ لوگ سحری نہیں کرتے نا، افطار سے افطار تک ان کی جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے، تو ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق ہی ہے، اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ سحری کرنا سنت موقدہ ہے۔ اور سحری لیٹ کرنا سنت ہے، یعنی فجر کے قریب قریب، اب جیسے 5:23 پہ اگر روزہ بند ہو رہا ہے تو 5 بجے کے بعد سحری کی جائے، بعض لوگ بہت جلدی سحری کو 4 بجے کر لے گا، 4:30 بجے کر لے گا، تو یہ سنت نہیں ہے، سنت ہے سحری کو دیر سے کیا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاۃ، ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سحری کی، پھر آپ نماز کے لیے چل پڑے، تو وہ راوی کہتے ہیں کہ قلت کم کان بین الاذان والسحور، سحری اور اذان کے درمیان کتنا فرق تھا، اور یہاں پہ اذان سے مراد نماز ہے، نماز، کیونکہ امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے، باب قدری کم بین سحوری و صلاۃ الفجر، کہ سحری اور صلاۃ الفجر کے درمیان، کیونکہ اذان اقامت کو بھی اذان کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ وہ اذان سے مراد اقامت لے رہے ہیں کہ جس پر نماز کھڑی ہو جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں سحری اور نماز کے درمیان کتنا فرق تھا، قال قدر 50 آیا، کہتے ہیں 50 آیات پڑھنے کے برابر، تو یہ تقریباً 20 منٹ بنتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طلوع فجر کے قریب قریب جو ہے وہ سحری کی ہے۔ اگلا مسئلہ سحری کا انتہائی اہم ہے، اور وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت اٹھے سحری کے وقت اور اس کو جنابت لاحق ہو، یعنی اس پر غسل فرض ہو، یا کوئی حائضہ عورت ہے وہ پاک ہو گئی ہے رات کو اور اس پر غسل فرض ہے کیونکہ فجر اس نے پڑھنی ہے، تو اور سحری کا وقت بھی کم ہے، تو وہ پہلے سحری کرے، پہلے سحری بنا لے، گھر والوں کے لیے اگر اس نے سحری بنانی ہے تو سحری بنا لے، فجر چاہے طلوع ہو جائے، پھر اس کے بعد غسل کر لے، اور جنابت والا شخص بھی ایسا ہی کرے، پہلے سحری کرے اور پھر چاہے فجر کی اذان ہو جائے اس کے بعد غسل کرے اور پھر نماز کے لیے چلا جائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصبح جنوبا من جماع غیر احتلام فی رمضان، کہ رمضان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سحری کرتے تھے، صبح ہو جاتی تھی یعنی فجر طلوع ہو جاتی تھی جنابت کی حالت میں، من جماع غیر احتلام، جماع کے ساتھ، احتلام کے ساتھ نہیں، کیونکہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا، پھر رمضان ثم یصوم، پھر آپ روزہ رکھتے تھے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صبح اگر وہ سحری اس حال میں کر لے جنابت کی حالت میں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرتے تھے اور پھر غسل کرتے تھے۔ اگلا مسئلہ ہے یستحب السحور بالتمر، سحری کھجور کے ساتھ کرنا مستحب ہے، کیونکہ ایک حدیث آتی ہے اس کو کئی علم نے صحیح قرار دیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے، تو ہم لوگ افطاری میں تو کھجور کھاتے ہیں لیکن سحری میں کھجور کا اہتمام نہیں ہوتا، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو کئی اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ سحری میں بھی کھجور کھانا مستحب ہے۔ سحری کا آخری وقت کیا ہے، اور یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس مسئلے کو لے کے پچھلے 2-3 سال سے سوشل میڈیا پہ کچھ جاہل قسم کے یوٹیوبرز جو ہیں وہ اپنی کو منطق چلاتے ہیں، اور نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ انہوں نے اہل علم کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کیا ہے، اور آ کے دین سکھانے لگا ہوا ہے، مفتی بنا ہوا ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ جو شخص اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ وہ دین سکھائے، نہ اس نے اہل علم سے علم حاصل کیا ہے، نہ اس کو عربی آتی ہے،
تو کیسے دین سکھا سکتا ہے؟ اس کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ لوگوں کو دین سکھائے؟ اور دین بھی ایسا سکھائے کہ علماء کو چیلنج کر رہا ہو اور بتا رہا ہو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور علماء جو بات بتا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ تو سحری کا جو آخری وقت ہے وہ طلوع فجر ہے۔ طلوع فجر، فجر کی دو اقسام ہے، ایک ہے فجر کاذب اور ایک ہے فجر صادق۔ تو جو فجر صادق ہے، جس کو فجر ثانی بھی کہا جاتا ہے، وہ آخری وقت ہے سحری کا۔ جب فجر طلوع ہو جائے تو مسلمان پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ تم کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ سفید داغا کالے داغے سے الگ ہو جائے، یعنی فجر طلوع ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو ابو داؤد کی ہے 2350۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، تم میں سے جب کوئی شخص سحری کر رہا ہو، برتن اس کے ہاتھ میں ہو، اور وہ اذان سنے، فلا یدہ حتی یقضی حاجتہ منہ، تو وہ برتن چھوڑ نہ دے یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے، یعنی برتن کے اندر جو کھانا ہے وہ مکمل ختم کر لے تو پھر برتن چھوڑے۔ اب یہ حدیث بیان کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر اذانیں ہو رہی ہیں اور آپ کچھ کھا رہے ہیں تو کھاتے رہیں جب تک آپ نے اپنی حاجت پوری نہیں کر لی۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ پہلی بات یہ کہ یہ حدیث معلول ہے۔ امام ابو حاتم رازی جو علل کے بہت بڑے امام اور امام بخاری کے شاگرد تھے اور جن کی کتاب علل الحدیث مشہور اور معروف ہے، انہوں نے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو اس حدیث کی شرح کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، فلاں عالم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، تو لیٹس سپوز ہم اس حدیث کو صحیح مان بھی لیتے ہیں، ہم نے اس حدیث کو صحیح مان لیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو بھی امام خطابی کیا کہتے ہیں، وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ابھی میں بتاؤں گا اس کی روشنی میں امام خطابی معالم السنن میں کہتے ہیں هذا على قوله ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی شرح ہے، اس حدیث کا بیان ہے کہ جس میں آیا ہے کہ بلال رات کی اذان دیتے ہیں تو تم کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں، اور وہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث، بخاری میں 1918 ہے اور مسلم میں 2538 ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ان بلالا کان یؤذن بلیل، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیتے تھے، یعنی وہ فجر سے کچھ پہلے 25 منٹ یا 20 منٹ تقریباً اتنا پہلے وہ اذان دیتے تھے، جس میں اتنے وقت میں جس میں سحری کی جا سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، بس ابن ام مکتوم تب اذان دیتے تھے جب فجر طلوع ہو جاتی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ جب فجر طلوع ہو جائے، اور ہمارے ہاں جو فجر کی اذان ہوتی ہے اس پر کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے۔ اور اگر اس حدیث کو ابو داؤد کی حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے مراد یہ پہلی اذان ہے جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے، جو ہمارے ہاں نہیں ہوتی عام طور پہ۔ ہمارے ہاں عام طور پہ وہ تہجد کی اذان بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہ اذان نہیں ہوتی۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب فجر کی اذان ہو جائے تو کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے، اور بعض لوگ جب تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں کھاتے رہتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے، غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں جیسا کہ میں نے حاشیے میں نقل کیے ہیں، ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحورہ، تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری کرنے سے نہ روکے، فانہ یؤذن بلیل، بے شک وہ رات کی اذان دیتے ہیں، رات کو اذان دیتے ہیں، لیرجع قائمکم، اس لیے کہ تم میں سے جو قیام کر رہا ہے وہ واپس آ جائے، یعنی سحری کرنے آ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ اب وقت قریب ہے میں سحری کر لوں، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، اور جو سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے کہ تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو اس کو چھوڑے نہ جب تک آ جائے، تو اس سے مراد پہلی اذان ہے جو ہمارے ہاں عام طور پہ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جو فجر کی اذانیں ہوتی ہیں اس پر فجر طلوع، وہ فجر کی اذان ہے، یعنی فجر طلوع ہو گئی ہے، اب آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس پر آپ کو آپ کے ہاتھ میں بھی اگر کھانا ہو تو اس کو ترک کر دینا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن
اگر کوئی شخص اس وقت کھا پی لے جب اذان جیسے ہی شروع ہوئی اور اس نے اس کے ہاتھ میں گلاس تھا، اس نے گلاس سے پانی پی لیا، یا اس کے ہاتھ میں جو نوالا تھا اس نے نوالا جو ہے وہ آگے کر لیا، تو ہم اس کے روزے کو باطل قرار نہیں دیں گے۔ کیوں باطل قرار نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ فجر کا طلوع ہونا یقینی نہیں ہے، اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں جو کیلنڈر بنائے جاتے ہیں اس میں احتیاطاً 2 منٹ پیچھے رکھے جاتے ہیں، احتیاطاً 2 منٹ پیچھے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ احتیاطاً 2 منٹ پیچھے رکھے جاتے ہیں یا 1 منٹ پیچھے رکھا جاتا ہے کہ کسی کا روزہ خراب نہ ہو۔ تو اس لیے ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو تو کھانے پینے کو ترک کر دینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کوئی گھونٹ پی لیا یا گلاس جلدی سے اس نے پی لیا پانی کا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا روزہ باطل ہے اور اس کو روزے کی قضا دینی پڑے گی، اس لیے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کیلنڈر ہے اس میں احتیاط کی جاتی ہے، تو 1-2 منٹ اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ یہ ریفرنسز میں نے دے دی ہیں، اور اس پر نیچے میں نے کچھ ویب سائٹس کے لنک، جس میں islamqa.info ایک مشہور ویب سائٹ ہے شیخ صالح منجد کی، تو اس کا بھی میں نے ریفرنس دے دیا۔ اب ہم آتے ہیں افطاری کے مسائل کی طرف۔ یہ تو تھے سحری کے احکام۔ افطاری میں اذا غربت الشمس افطر الصائم، افطاری کا وقت غروب آفتاب ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے اذان سنی ہے یا نہیں سنی، مثلا اگر وہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی، تو اب وہ دیکھے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو جیسے ہی سورج کی جو ٹکیا ہے وہ غروب ہوتی ہے تو افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس، جب رات یہاں سے آ جائے اور دن یہاں سے چلا جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، فقط افطر الصائم، تو روزے دار کا روزہ کھل گیا۔ اب بعض جاہل قسم کے لوگ، اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جس کو کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب کے جو اسکالرز ہیں، یوٹیوبرز وغیرہ ہیں، وہ کافی اچھالتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، روزہ فوراً نہیں افطار کرنا چاہیے، بلکہ رات داخل ہونے تک جب ستارے ظاہر ہو جائیں تو تب روزہ افطار کرنا چاہیے، اور پھر اس میں یہ قرآن کی آیت دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک اپنا روزہ پورا کرو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187۔ تو اب پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بڑھ کے قرآن کو کون جاننے والا ہے؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وغربت الشمس، سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو روزہ دار کا روزہ کھل گیا، تو اب آپ علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی قرآن کی تفسیر کو جاننے والا ہے؟ آپ پر ہی تو قرآن نازل ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام نے خود اپنے عمل سے یہ بات بتائی ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ان لوگوں کی جہالت ہے عربی لغت کے ساتھ، عربی لغت کے ساتھ جہالت ہے، اور اس میں پہلے تو میں اجماع نقل کروں، امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں والیوم 4 پیج نمبر 199 میں کہتے ہیں واتفق العلماء على ان محل ذلك اذا تحقق غروب الشمس، اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بالرؤیت، یا آنکھوں سے دیکھ کر، او باخبار عدلین، یا 2 گواہوں کی گواہی پر، وقضى عدل واحد في الارجح، اور راجح قول کے مطابق ایک بندے کی گواہی پر، یعنی جو ہم اذان سنتے ہیں تو وہ گواہی ہوتی ہے نا کہ سورج غروب ہو گیا، جب پہلی اذان سنیں مغرب کی تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو لغت کے بہت بڑے ماہر اور لغوی امام، عربی لغت کے امام ابن فارس رحمہ اللہ، مقاییس اللغہ جو عرب لغت کی بہترین ڈکشنری ہے، اس میں کہتے ہیں النہار انفتاح الظلمت عن الضیاء ما بین طلوع الفجر الى غروب الشمس، دن کب ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے غروب شمس، اور لیل کے بارے میں کہتے ہیں اللام والیاء واللام کلمۃ وہی اللیل خلاف النہار، لیل جو ہے وہ خلاف النہار ہے، دن کا الٹ ہے، اور دن کی ڈیفینیشن انہوں نے کیا بتائی ہے؟ طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک، تو یعنی جیسے ہی غروب شمس ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عرب کی ایک اور مشہور ڈکشنری لسان العرب، بہت معروف ڈکشنری ہے، اس کے مؤلف ابن منظور بہت بڑے لغوی ہیں، عرب لغت کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں اللیل عقیب النہار ومبدأہ من غروب الشمس، لیل جو ہے وہ دن کے بعد آتی ہے اور اس کی سٹارٹنگ غروب شمس سے ہوتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو لیل شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قاموس المحیط، عربی لینگویج کی ایک مشہور ڈکشنری ہے، اس کے مؤلف علامہ فیروز آبادی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللیل من مغرب الشمس الی طلوع الفجر الصادق،
کہ جو لیل ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے. تو یہ جو اہل لغت ہیں وہ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ رات جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے یوٹیوبر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی ستارے نکلنے تک انتظار کرنا چاہیے. اب ان جاہلوں کو کیا پتا کہ عربی لینگویج کیا چیز ہے، نہ انہوں نے عربی پڑھی ہے، نہ علماء سے علم حاصل کیا ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ سورج جیسے ہی غروب ہو تو افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس طرف، اور یہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے صحیح بخاری 1957، یہ کتنی کلیئر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیریت پہ رہیں گے، خیر پہ رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. تو جلدی سے کیا مراد ہے؟ سورج غروب ہونے سے پہلے تو افطار کر نہیں سکتے، یعنی سورج غروب ہوتے ہی افطار کریں گے. اور مسند ابی یعلا اور ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط صلی المغرب حتى یفطر، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب پڑھی ہو افطاری سے پہلے، یعنی آپ علیہ السلام افطار کرتے تھے پھر مغرب پڑھتے تھے. وَلَوْ كَانَ عَلَى شُرْبَةٍ مِّن مَّاءٍ، چاہے ایک گھونٹ ہی پانی کا کیوں نہ پیے، یعنی پانی اگر آپ کے پاس ہوتا تو اس سے آپ افطاری کرتے اور پھر مغرب کی نماز پڑھتے، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے آپ علیہ السلام افطاری کر لیتے تھے. اگلا مسئلہ یہ یستحب الافطار علی التمر، کھجور پر افطاری کرنا مستحب ہے. نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کھجور سے افطاری کی جائے. آپ نے فرمایا اذا کان احدکم صائما فلیفطر علی التمر فان لم یجد التمر فعلی الماء، اگر کھجور نہ اویلیبل ہو تو پھر پانی کے ساتھ کرے. فان الماء طہور، تو بے شک پانی جو ہے وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. افطاری کے وقت کوئی دعا ثابت نہیں ہے. افطاری کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کے افطار کرنا چاہیے. البتہ افطار کر لینے کے بعد ایک دعا منقول ہے، میری تحقیق میں تو یہ ضعیف ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا، جیسا کہ شیخ البانی اور اس طرح دوسرے کئی اہل علم، انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا. وہ کہتے ہیں یہ حسن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا منقول ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. لیکن یہ دعا جو ہے یہ افطاری کے بعد پڑھنے کی ہے، افطاری سے پہلے پڑھنے کی نہیں. یعنی جب آپ افطاری شروع کر رہے ہیں اس وقت بسم اللہ پڑھ کے آپ کھجور کھائیں گے، جب افطار کر لیں تو پھر یہ پڑھیں گے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. البتہ اس مسئلے میں جو ایک اور دعا آتی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ابو داؤد میں 2358، تو یہ روایت ضعیف ہے. اس کی سند میں معاذ بن زہرہ راوی مجہول ہے، معاذ بن زہرہ. اور ہمارے ہاں جو کیلنڈر پہ لکھے تو اس میں تو اضافہ ہوتا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو اس کے اندر بھی اضافہ کیا ہوا ہے، اس دعا کے اندر بھی. یعنی ابو داؤد کے اندر جو یہ ضعیف روایت ہے اس میں صرف اتنی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن جو کیلنڈرز ہمارے یہاں آتے ہیں اور جو ٹی وی پہ دعا چلتی ہے وہ تو اس کے اندر بھی ایڈیشن کی، ہر چیز میں یہ ایڈیشن ہے ہمارے یہاں، یعنی دین کے اندر اضافہ کیا ہوا ہے. تو یہ افطاری سے متعلق جو ہے وہ بعض مسائل تھے. ابھی اگر کسی کا کوشچن ہے جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے تو وہ ابھی کوشچن کر لیں، پھر ہم جو ہے ان امور کی طرف آتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوشچن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا چیٹ میں لکھ دیں اپنا سوال یا ہینڈ ریز کر لیں. جو مسائل ابھی ہم نے پڑھ لی ہیں یا کل پڑھے تھے ان کے متعلق اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بات نہیں سمجھ آئی یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کریں یا چیٹ میں لکھ دیں تو میں جواب دیتا ہوں. پھر ہم آگے چلتے ہیں وہ امور، اور یہ ہمارا آخری ٹاپک ہوگا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سکرین پہ نہ لکھیں، یہ سکرین پہ کچھ اسٹوڈنٹس لکھ رہے ہیں. جی عمرانہ کیا سوال ہے آپ کا؟ عمرانہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. عمرانہ آپ نے مائک السلام آن کیا؟ علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، میرا سوال تھا کہ جب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے تو میرے بیٹے مطلب اینڈ ٹائم پہ کھا رہے ہوتے ہیں اور اذان ہو رہی ہوتی ہے، بچوں کا ہوتا ہے تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں، جی تو کیا یہ ٹھیک ہے یہ؟ نہیں ایسے کرنا چاہیے، یہی تو بتایا نا لیکچر کے اندر کہ جی اذان سے پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے، اور کوشش کریں کہ تھوڑا پہلے اٹھ جائیں تاکہ اذان سے پہلے کھانا مکمل کر لیں. اور کوئی سوال ہے پھر ہم آگے چلیں؟ اگر نہیں ہے کوشچن چلیں ہم آگے چلتے ہیں. الامور التی تفسد الصوم، وہ کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سب سے پہلی چیز اذا قطع الصائم نیتہ فسد صومه، اگر کوئی شخص کچھ کھائے بھی نہ، کچھ پیے بھی نہ، کچھ بھی اور کچھ نہ کرے، لیکن صرف یہ نیت کر لے کہ اس کا روزہ فاسد ہو گیا تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا.
اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. اگر کوئی شخص نیت کر لے نا، صرف یہ ارادہ کر لے کہ میرا روزہ باطل ہے، بس میں نے روزہ نہیں ہے، تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دوسرا مسئلہ جس کے ذریعے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جماع، ہم بستری کر لینا، اور یہ معروف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. اس سے پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں نہیں جا سکتے، اور اگر چلا جائے تو اس پہ کفارہ واجب ہے، جس کی تفصیل ہم نے کل پڑھ لی ہے کہ اگر ایسا روزے کی حالت میں کر لے تو پھر کفارہ ہے، دونوں پر کفارہ لازم ہے. اگر بیوی ایگری تھی تو پھر اس پر بھی کفارہ ہے، اور اس کی تفصیل کل گزر چکی ہے. اس کے ساتھ کچھ اور امور ہے کہ اگر جماع کے بغیر بھی انزال سے وہ روزہ توڑتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اور اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، کہ میرا بندہ اپنا کھانا پینا اور شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے. تو جو شخص نے اپنی شہوت پوری کر لی بستری کے بغیر، شہوت پوری کر لی، تو اس نے تو جو ہے وہ اس حدیث پہ عمل نہیں کیا، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی شہوت کو نہیں چھوڑا، اس لیے اس کا روزہ بھی باطل. لیکن اس پہ کفارہ لازم نہیں آئے گا، توبہ کرے گا اور اپنے روزے کی، یعنی توبہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے نا، عمدن اس نے روزہ توڑا ہے، اور قضا بھی دے گا روزے کی، اور اس دن کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا، جب کھائے گا تو گناہ گار ہوگا. یہ ساری تفصیل کل گزر چکی ہے. لیکن کفارہ نہیں آئے گا، کفارہ صرف جماع کی صورت میں ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی سوتے ہوئے اگر کسی کو انزال ہو جائے، جس کو احتلام کہتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس پر اجماع ہے، امام نووی اور امام ابن عبد البر اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ انہ بغیر اختیار ہی، کیونکہ یہ اس کے اختیار کے بغیر ہے. یعنی کوئی روزہ دار سو جائے اور سوتے میں اس کو احتلام ہو گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. حیض اور نفاس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے روزہ افطار ہونے سے، سورج غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے کسی عورت کو حیض شروع ہو گیا تو اس کا وہ روزہ ختم، یعنی سارا دن اس نے روزہ رکھا، لیکن افطار ہونے سے 2 منٹ پہلے بھی اگر اس کو حیض آ گیا تو اب وہ اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مکمل نہیں ہوا روزہ، اور اس کو اس روزے کی قضا دینی پڑے گی. اسی طرح اگر نفاس ہو گیا، بچے کی ولادت ہو گئی، تو اس کا بھی روزہ، وہ اگر اس نے سارا دن روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو گیا، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس کو اس روزے کی قضا دینی پڑے گی. الاکل والشرب عمدن، جان بوجھ کر کھانا اور پینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا پی لے، اس کو یاد بھی ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور یہ بات معروف ہے. لیکن اس پر توبہ لازم آئے گی اور قضا دے گا، کفارہ لازم نہیں آئے گا، کفارہ صرف جماع کی صورت میں لازم آئے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص ناک میں دوائی ڈالے، کیونکہ جس طرح منہ جو ہے نا منفذ معتاد ہے، اسی طرح ناک بھی منفذ فی حکم المعتاد ہے. یعنی جب ایک انسان بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو ناک کے ذریعے خوراک دی جاتی ہے نا، تو جس طرح منہ جو ہے یہ حلق کے اندر کھلتا ہے، اس طرح ناک بھی حلق کے اندر کھلتا ہے. تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ناک میں دوائی ڈالے اور عمدن اس کو حلق میں لے جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کرنے والے شخص کو کیا فرمایا؟ وبالغ فی الاستنشاق، کہ جب تم وضو کرو تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، الا ان تکون صائما، سوائے اس کے کہ تم روزہ دار ہو، اگر روزے سے ہو تو ایسا نہ کرو. لیکن اگر کوئی شخص ناک میں دوائی ڈال رہا ہے اور گلے میں جانے سے روک رہا ہے، یا وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے اس نے ناک میں پانی چڑھایا اور غلطی سے حلق میں چلا گیا، اس نے روکنے کی کوشش کی لیکن اس کے اختیار کے بغیر، عمدن نہیں اس نے ایسا کیا، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس کو احتیاط کرنی چاہیے، ایسا نہ کرے، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور اس کو کرنے سے پہلے غالب امکان تھا، اس کو غلبۃ الظن تھا، یعنی اس کو 50% سے زیادہ یہ بات چانس تھے کہ پانی چلا جائے گا، اور اس نے پھر ایسا کیا ہے، تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اس لیے اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ میں ایسے کروں گا تو پانی جائے گا، اس لیے اس مسئلے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے. اب یہاں سے پتہ چلا کہ جو منفذ معتاد نہیں ہے، یعنی جسم کے اندر منفذ معتاد نہیں ہے، اس سے اگر کوئی چیز جسم میں داخل ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لہذا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن سے اگر کوئی دوائی جسم کے اندر انجیکٹ کی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا.
اس لیے کہ یہ منافذ معتادہ نہیں ہے، یہ منافذ معتادہ نہیں ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالیں تو حلق کے اندر اس کا ٹیسٹ آتا ہے، تو وہ تو آپ پاؤں کی جو نیچے والی سائڈ ہے اس پہ بھی بعض اوقات اگر کوئی چیز لگائیں تو اس کا حلق کے اندر ٹیسٹ آتا ہے، تو وہ مسام کے ذریعے چیز اندر جاتی ہے، وہ منفذ معتاد نہیں ہے۔ البتہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ڈرپ لگواتا ہے، ڈرپ طاقت کا انجیکشن، تو اس سے چونکہ معدہ اس کا بھر جاتا ہے، اور اگر وہ ڈرپس لگواتا رہے تو اس کو پھر کھانے پینے کی حاجت نہیں رہتی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی چیز اندر جا رہی، اس لیے کہ وہ کھانے کے قائم مقام ہے، اور یہی فتویٰ شیخ ابن عثیمین اور اسی طرح سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا اور کئی دوسرے علماء کا فتویٰ ہے کہ ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ڈرپ سے بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن واللہ عالم، جو میں نے آپ کو بتایا شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے کہ یہ چونکہ چیز یہ کھانے کے قائم مقام ہے اور اس سے معدہ بھر جاتا ہے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کڈنی پیشنٹ ہے اور وہ ڈائلیسس کرواتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سارے جسم کا خون تبدیل ہوتا ہے، اور جو نیا خون جسم کے اندر ڈالا جاتا ہے اس کے اندر نمکیات ہوتی ہیں اور غذا ایڈ ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اور ویسے بھی وہ مریض ہے تو وہ روزہ اگر توڑ بھی دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آنکھ کے اندر اگر کوئی چیز ڈالے، کوئی قطرہ وغیرہ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوک کو نگلنے سے، بار بار منہ میں جمع کر کے نگلنے سے، اگر کسی کا گلا خشک ہو رہا ہے اور تھوک کو بار بار منہ میں جمع کر کے نکلتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ تھوک انسان کے جسم کے اندر، منہ کے اندر ہی ہوتا ہے نا، باہر سے تو کوئی چیز ایڈ نہیں ہو رہی، باہر سے کوئی چیز ایڈ نہیں ہو رہی۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص دماغ سے ریشہ منہ کے اندر لے کے آئے، اگر تو دماغ سے ریشے کو کھینچتا ہے نا، ناک سے کھینچتا ہے ریشے کو اندر کی طرف اور گلے میں لے جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بالاتفاق، لیکن اگر منہ میں لے آتا ہے اور پھر اس کو تھوکتا نہیں ہے اور اس کو نگل لیتا ہے تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں احتیاط کرنی چاہیے، اگر آدمی تھوک سکے تو اس کو تھوک دینا چاہیے، آگے نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں اگر وہ دانت نکلواتا ہے یا منہ سے خون نکل آتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر وہ آگے نہ لے کے جائے، اگر خون کو نکلے نہ، حلق میں نہ لے کے جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ سے خون نکل آیا یا جسم کے اور کسی حصے سے خون نکل آیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر نکسیر نکل آئی یا اس کی ناک سے خون آ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک اس کو حلق میں نہ لے کے جائے۔ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ سگریٹ کے اجرام ہوتے ہیں، پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر، مختلف قسم کے، جو اس کے معدے کے اندر جاتے ہیں، جوف کے اندر، گلے سے اندر جاتے ہیں، معدے کے اندر جاتے ہیں، اس لیے سگریٹ پینے سے یا حقہ پینے سے یا اور کوئی اس طرح ویپ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو دمہ کی بیماری ہوتی ہے، سانس کی بیماری ہوتی ہے، تو ان کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے، ایک ٹول ہوتا ہے جو وہ سپرے کرتے ہیں گلے کے اندر، جس سے ان کا سانس بحال ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بخاخ الربو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آکسیجن کا ماسک لگانے سے اگر اس کے اندر سٹیم نہیں ہے، ایک ہوتا ہے نا نیبولائزر، وہ الگ چیز ہے، اونلی آکسیجن جو ہے نا، جو انسان قدرتی طور پہ بھی لے رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ جو گلے میں سپرے کیا جاتا ہے اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ باقاعدہ سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا اس پہ فتویٰ ہے، انہوں نے ڈاکٹرز کے پینل کے ساتھ بیٹھ کے یہ باقاعدہ ڈسکشن کی ہے کہ جب کوئی شخص وہ گلے کے اندر سپرے کرتا ہے تو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں جاتی، وہ حلق کے اندر ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، بس یہ کہ اس کا سانس اس سے بحال ہو جاتا ہے۔ البتہ سٹیم لینا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بخارات جو ہے نا، سٹیم لینا، سٹیم یا نیبولائز کرنا، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر ایک شخص عمدن سٹیم لے، عمدن ہو۔ شیخ جبرین کا بھی یہی فتویٰ ہے، شیخ منجد کا بھی، شیخ سلیمان رحیلی کا بھی، اور شیخ سعد الخسلان کا بھی، شیخ عبدالعزیز طریفی اور کئی دوسرے علماء کا یہی فتویٰ ہے، شیخ رحیلی کا اور شیخ خسلان کا۔ شیخ سعد الخسلان، شیخ طریفی وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ واللہ عالم، احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص غسل کر رہا ہے نا، مثلا اس نے غسل کر رہا ہے گرم پانی سے، تو اس سے جو بھاپ اٹھ رہی ہے وہ تو قدرتی طور پہ اس کے اندر جا رہی ہے، ناک کے اندر، وہ آمدن تو نہیں لے کے جا رہا اس کو، یا اگر گلی میں گزر رہا ہے اور گاڑی کا دھواں ہے اور وہ اس کے سانس کے ساتھ اندر چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ اس کے اختیار کے بغیر ہے، جیسے منہ کے اندر مکھی چلی جائے یا بھول کے کوئی کھا پی لے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا نا۔
ہاں عمدن اگر وہ اسٹیم لیتا ہے یا نیبولائز کرتا ہے تو جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ سکات نکوتینیا، نکوٹین پیچز، جو لوگ سگریٹ کے عادی ہوں تو ان کو سگریٹ چھڑوانے کے لیے ڈاکٹر جو ہے نکوٹین پیچز دیتے ہیں جو ادھر بازو پہ لگائے جاتے ہیں، یا اسی طرح کانٹراسیپٹیو پیچ ہوتے ہیں جو بعض عورتیں استعمال کرتی ہیں جو مانع حمل ہوتی ہیں، جو پریگنینسی کو روکتی ہیں، وہ اگر بازو وغیرہ پہ استعمال کی جائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے مسواک خشک ہے یا تر ہے۔ مسواک جو بعض مسواکیں ایسی ہوتی ہیں جو تر ہوتی ہیں، یعنی وہ جوسی مسواک ہوتی ہے، تو وہ کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا باس ان یستاق الصائم بسواک الرطب والیابس، اور اسی سے علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال کر دی جائے، ٹوتھ برش کر لیے جائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ آگے اگر اس کو حلق میں لے جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر حلق میں لے جائے گا تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا، اس لیے اس میں جو ہے نا وہ احتیاط کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ سحری سے پہلے کر لے ٹوتھ برش یا سحری کے بعد کر لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ گلے میں چلا جائے، لیکن اگر کوئی شخص کر لے روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی چیز چکھنی ہو، یعنی کوئی عورت ہانڈی بنا رہی ہے، سالن بنا رہی ہے، تو اس نے چکھنا ہے کہ نمک زیادہ ہے کم ہے کیسا ہے، تو وہ چکھ سکتی ہے، وہ چکھ سکتی ہے، لیکن آگے نہیں لے کے جائے، اس کو تھوک دے گی، یعنی چکھنے کے بعد اس کو تھوک دے گی، کلی کرے گی، ٹھیک ہے، اور یہ ضرورت کے تحت ہے، ضرورت کے بغیر نہیں کہ کوئی چیز چیلنج، کسی نے کوئی کیک دے دیا تو میں کیک ٹیسٹ کر لوں کیک کیسا ہے اور پھر تھوک دوں گا، ایسا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت میں ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1930 امام بخاری یہ لے کے ہیں، وقال ابن عباس معلقا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا باس ان يتطعم القدر او الشيء، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ہانڈی ہے اس میں سے کچھ چکھ لے، کیونکہ ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن چکھنے کے بعد میں پھر بتا رہا ہوں اس کو آگے لے کے جائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا، آگے حلق سے نیچے نہیں لے کے جا سکتے۔ گرمی میں جو ہے وہ غسل کرنا بار بار، چاہے غسل کرتا ہے ایک شخص گرمی کی وجہ سے یا بار بار کلی کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں حرج کی بات نہیں، لیکن کلی کرنے کے بعد سارا پانی منہ سے نکال دے، ایسا نہ ہو کہ کلی کرنے کے بعد پانی منہ میں اور اس کو حلق میں لے جائے، پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ منہ سے پانی نکال دے، اب اس کے بعد پانی نکالنے کے بعد منہ میں جو تھوک جمع ہے اس کو اندر کرتا ہے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور تیراکی بھی کی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں، الٹی آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے اگر کوئی شخص الٹی کرے، گلے میں انگلی ڈال کے الٹی کرتا ہے جان بوجھ کے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس میں راجح قول یہی ہے کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس مسئلے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو خود بخود الٹی آ گئی ہے یا وہ روکنے کی کوشش بھی کر رہا ہے نہیں روک رہی، تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بالاتفاق۔ حجامہ لگوانا روزے کی حالت میں، اس میں اختلاف ہے، اہل علم کا شدید اختلاف ہے، اور دونوں طرف انتہائی مضبوط دلائل ہیں، یہ میں نے دونوں طرفین کے جو دلائل ہیں وہ تفصیل کے ساتھ یہاں پہ لکھ دی ہیں، لیکن یہ عربک میں ہے، آپ میں سے جس کو عربک آتی ہے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں، ایک طرف یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی حالت میں حجامہ لگوایا ہے، اور جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہی موقف جو ہے وہ امام مالک کا ہے، امام شافعی کا ہے، امام ابو حنیفہ کا ہے، اور صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک، ابو سعید خدری، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا یہ موقف ہے۔ تابعین میں سے سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر، شعبی، امام نخعی، اور امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا کہ روزے کی حالت میں اگر حجامہ لگوا لے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، تو ان کی دلیل بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں حجامہ لگوایا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حجامہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ قول تابعین میں سے عطا بن ابی رباح، امام اوزائی کا ہے، اور ائمہ میں سے امام احمد اور امام اسحاق ابن راہوے، امام ابو ثور، اور شافعیہ میں سے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، اور امام ابن المنذر، ابن حبان، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، اور ان کے تلمیذ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ موقف اختیار کیا، اور اسی پہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے، اور شیخ ابن عثیمین اور کئی دوسرے علماء کا فتویٰ ہے، اور ان کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے، افطر الحاجم والمحجوم، کہ آپ نے فرمایا کہ حجامہ لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ختم ہو گیا،
تو اس لیے اس مسئلے میں احتیاط کرنی چاہیے. سحری سے پہلے لگوا لے یا افطاری کے بعد لگوا لے, تو اس بچنا چاہیے, اجامہ روزے کی حالت میں نہیں لگوانا چاہیے. اور اسی سے پھر اسی اختلاف کی بیس پہ اس کوسچن کا آنسر کیا جائے گا کہ روزے کی حالت میں خون دینا, خون تبرع کرنا یعنی بلڈ ڈونیٹ کرنا, کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو اسی اختلاف کی بیس پہ یہ جواب دیا جائے گا کہ جن علماء کے نزدیک سینگی لگوانے سے یا اجامہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان کے نزدیک بلڈ ڈونیٹ کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور جن کے نزدیک نہیں ٹوٹتا تو ان کے نزدیک بلڈ ڈونیٹ کرنے سے بھی روزہ. خود اگر خون نکلا ہے تو اس سے نہیں ٹوٹتا, یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. نکسیر آ جائے یا جسم کے کسی حصے میں زخم ہو جائے اس سے نہیں ٹوٹتا. یہ عمدن آپ خود اگر بلڈ ڈونیٹ کریں گے اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے, روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے, افطاری کے بعد بلڈ ڈونیٹ کر لیا. تو یہ مسائل تھے ہمارے افطار سے متعلق, سحری سے متعلق, افطار سے متعلق اور روزہ ٹوٹنے کے احکام اور مسائل سے متعلق. اب اگر کسی کا کوئی کوسچن ہے کل جو ہم نے پڑھا تھا اس حوالے سے, یا آج جو پڑھا ہے, اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا مجھ سے کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہینڈ ریز کر لیں یا چیٹ میں لکھیں تو میں آنسر کر دیتا ہوں. چیٹ میں کچھ سوال آئے ہوئے ہیں. تو شیخ محترم کیا ہم پھر افطار کے بعد وہ ذہب ازما والی دعا پڑھیں یا نہیں؟ دیکھیں آپ اگر ان علماء کو فالو کرتے ہیں, جیسا کہ شیخ البانی, میں نے بتایا شیخ البانی ہے اور کئی بڑے علماء نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے, تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی پڑھ لے تو اس پہ بدعت وغیرہ کا حکم نہیں لگے گا. دوسری جو دعا ہے وہ بالکل ثابت نہیں ہے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, وہ تو اس کی معاذ بن زہرہ راوی مجہول ہے, لیکن اس کو بعض علماء نے حسن قرار دیا. میری ریسرچ میں یہ بھی ثابت نہیں ہے, یہ دعا بھی ثابت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے اس کو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. برش کرنا, ٹوتھ برش, یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ جائز ہے. پرفیوم سے نہیں ٹوٹے گا. کوئی چیز سونگنے سے, پرفیوم سونگنے وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ اس سے کوئی چیز اندر نہیں جا رہی ہوتی, وہ صرف اس کی اسمیل ہوتی ہے بس. سانس بحال کرنے کے لیے وکس کو سونگنے سے نہیں ٹوٹے گا, اس لیے کہ سٹیم تو نہیں ہوتی نا. ہاں, وکس اگر پانی میں ڈال کے سٹیم اس کی لیں تو میں نے بتایا کہ جمہور اہل علم کے نزدیک ٹوٹ جائے گا. نیبولائزر کھانسی شدید ہونے پر لگانے سے ٹوٹ جائے گا, دوائی تھی اس میں جی, یہ بتایا ہے کہ جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نیبولائزر کے اندر چونکہ سٹیم ہوتی ہے اور یہ بھی سگریٹ کی طرح ہے کہ اس سے اندر جا رہی ہے چیز, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کھانسی شدید ہو گئی ہے کسی کو تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے. اس کو اگر ضرورت ہے سٹیم لینے کی, نیبولائز کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ مریض کے حکم میں تو روزہ توڑ دے اور پھر بعد میں اس کی قضا دے دے رمضان کے بعد. اور وہ اس دن کھا پی بھی سکتا ہے, اس لیے کہ اس نے عذر کی بنا پہ روزہ توڑا ہے نا, دوائی لے لے. نہیں, پرفیوم یا ایئر فریشنر کے ذریعے سپرے کی شکل میں جو ذرات نکلتے ہیں وہ حلق کے اندر جا کے اگر منہ میں چلے بھی جائیں تو منہ میں رک جاتے ہیں, حلق سے نیچے نہیں اترتے. سٹیم کی طرح نہیں ہوتے نا وہ, سٹیم کی طرح. ایئر فریشنر اگر کمرے میں کسی نے چھڑکا ہے تو وہ ناک میں جا کے رک جاتا ہے یا منہ میں جا کے رک جاتا ہے, حلق سے نیچے نہیں جاتا. یہی تو میں نے بات بتائی تھی نا کہ جن لوگوں کو دمے کی بیماری ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک سپرے ہوتا ہے جو وہ گلے میں سپرے کرتے ہیں. تو وہ ڈاکٹرز کے پینل نے باقاعدہ سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ وہ گلے کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے, حلق سے نیچے نہیں جاتا وہ. چلیں, اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر ہم اپنی کلاس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. یہ رمضان کے بعد احکام اور مسائل تھے. انشاءاللہ ہماری یہ کلاس جو ہے نا, اصل میں یہ ہمارا عربک لینگویج کورس ہے, جو مختلف قسم کے کورسز ہیں. ایک ہمارا جو ہے وہ ایڈوانس کورس ہے, اور ایک ہمارا ایلیمنٹری ہے, اور ایک بیسک ہے. ایڈوانس کورس جو ہے وہ 2021 سے چل رہا ہے, اور اب الحمدللہ اس کی چھٹی کتاب جو 6 والیومز کی کتاب ہے العربیہ للناشئین, وہ 2021 سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہماری یہ جو اس کلاس کی کوآرڈینیٹر ہیں ہیرا خالد, وہ کورس انہوں نے معرفہ یونیورسٹی سے پڑھا تھا 3 سال پہلے, تو یہ تقریباً 3 سال سے عربک لینگویج کا وہ کورس کر رہی ہیں. اور پھر دوسرا کورس جو چل رہا ہے جو انٹرمیڈیٹ لیول کا ہے, اور اس میں جو ہے وہ ابھی ہم تیسری کتاب پہ پہنچے ہیں, وہ بھی معرفہ کی کچھ اسٹوڈنٹس اس کے اندر موجود ہیں. اور تیسرا جو کورس ہے وہ بیسک لیول کا کورس ہے جو ابھی ہم نے شروع کیا ہے 1-2 مہینے پہلے, اور اس میں بھی معرفہ یونیورسٹی کی کئی اسٹوڈنٹس ہیں. تو رمضان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, پچھلے 4 سالوں سے ہمارا یہ طریقہ ہے کہ رمضان میں ہم وہ عربی لینگویج کی کلاسز نہیں لیتے جو عام دنوں میں ہماری شام کو کلاسز ہوتی ہیں. رمضان میں پھر ہم جو ہے 2 دن ہم کچھ اور پڑھتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے یہ روزوں کے احکام اور مسائل پڑھے ہیں, تو اگلے ہفتے کو انشاءاللہ ہم
کوئی اور پڑھیں گے، کچھ اور پڑھیں گے، اعتکاف کے مسائل یا فطرانہ کے مسائل، اس طرح سے کچھ اور پڑھیں گے ہم. تو ہفتہ اتوار کو ہماری یہ کلاس رمضان کے اندر جو ہے وہ چلتی ہے، آدھے گھنٹے کی یا 40 منٹ کی ہے. تو رمضان اس کے مسائل تھے تو اس لیے کلاس تھوڑی لمبی ہوگی، ویسے 40 منٹ تک ہی ہماری کلاس ہوگی. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کو جو ہے وہ دوبارہ سے ہماری 1:30 بجے کلاس ہوگی یا 1 بجے کلاس ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سارا بن یمین کیا سوال ہے؟ ہینڈ ریز کیا آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ وہ نا اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے اور روزے جو ہے نا نہیں رکھے، ٹھیک ہے، جیسے کینسر کا مریض ہے، تو کیا اس کے لاواحقین وہ روزے رکھیں گے؟ یہ قضاء کے احکام میں کل ہم نے اس کو پڑھا تھا نا، قضاء کے احکام کل پڑھا ہے ہم نے اس کو. ہم قضاء نے کے وہ احکام مرضیہ کا پڑھا تھا اور اس کا پڑھا تھا جو ہوتی ہے حاملہ کا پڑھا تھا. مجھے یہ نہیں یاد کہ دائمی اس میں مریض. اہل علم کا اختلاف ہے. اہل علم کا اختلاف ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان کے روزے چھوڑے جی اور رمضان کے روزے چھوڑنے کے بعد وہ روزے نہیں رکھ سکا، نہیں اس نے روزے رکھے جو اس پہ قضا تھی، تو اب کیا کریں گے اس کے وارثین؟ تو بعض اہل علم یہ، بلکہ جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے وارثین اس کی طرف سے روزے رکھیں گے. من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے. جی اور امام احمد بن حنبل اور ہمارے یہاں پہ جو اسکالرز ہیں وہ اس کو معمول کرتے ہیں نظر کے روزوں پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ نظر کے روزوں کے بارے میں ہے کہ اگر کسی شخص نے نظر مانی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا تو اس کے بدلے اس کا جو وارث ہے وہ روزہ رکھے گا. البتہ رمضان کے جو روزے رہ جائیں تو ان کے بدلے وہ فدیہ دے گا، میت جی کی طرف سے ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اور فدیہ کی جو تفصیل ہے وہ کل گزر چکی ہے جی. کہ فدیہ کتنا نہیں، ہونا اور چاہیے. جیسے ایک دائمی مریض ہے اور وہ اپنی زندگی میں ہی مطلب کئی سال سے جیسے کینسر کا یا کوئی ایسا دائمی مرض ہے کہ جس کی وجہ سے وہ معذور ہے روزہ رکھنے سے اور فدیہ دے رہا نہیں، ہے. اس کی طرف سے نہیں رکھے جائیں گے، اس کی جی طرف سے تو فدیہ دیا جائے گا جی. بس. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک جی اللہ حسن الجزا. بھائی آپ ٹھیک ہے، ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.